الرحمن السلام علیکم نائم میں مبارک جاوید ناظرین آج کے تبصرے کے ساتھ پاکستان میں اگر کوئی غیرت جماعت بھی بات ٹھیک کرتا ہے تو اس کے بھی یہ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھتے نہیں ان چیزوں کو، الٹا اس پہ فتوے جاری کیے جاتے ہیں، اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ احمدی نہیں ہوتا۔ حمزہ عباسی جانا پہچانا نام، اس نے بھی ایک پروگرام ایسے کیا تھا ٹی وی پہ، تو آج میں نے سوچا اس کی کچھ باتیں آپ کو سنائیں، اور یہ آپ کو صرف آڈیو سنائیں گے ہم، اس میں آپ غور کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب۔ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے، پھر بات کرتے ہیں۔ میں اب جو ہے نا ذرا پھر جو ہے نا ذرا خطرناک والے سوال جو ہے نا جس کے اوپر آپ پہ تھوڑا سا اٹیک ہوتا ہے وہ میں پوچھنے جا رہا ہوں، اینڈ میں پہلے سے سوری کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ شاید یہ سوالات سخت ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سنیں ذرا وہ قادیانیوں کے بہت ہمدرد ہیں، اور شاید جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود بھی قادیانی ہیں یا پھر قادیانیوں کے جو ہے نا وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ بات کرتے ہیں۔ آج تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہاں پھر آگے آپ کرتے ہیں، سیدھی بات نہیں کرتے۔ یہ کیا چکر ہے؟ سیدھی بات کر میں بلکہ سٹارٹ اس کا یہ اچھا سوال ہے، کوئی اتنا سخت سوال نہیں ہے، ہم خود ہی سخت بنایا چیز چلے یہ ڈرامہ ہونا چاہیے ڈرامہ اس لیے کیونکہ میں اچھا کیا آپ نے پوچھا، ویری ویری گڈ دیٹ یو آسکڈ دس کوسچن، بیکاز ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پوری کوشش انسان کرے کہ کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو شک اور شبے میں ڈال سکتی ہو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ جو آپ بات کر رہے ہیں پھر لوگ اس پہ دیانتداری سے فوکس کر سکیں، بیکاز یہ دیانتداری دور فتن ہے، اس کے اندر پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لوگوں کی نیتوں پہ شک کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کی بارے میں پروپیگنڈے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو اچھی بات ہے یو آسک می، تاکہ آئی کین کلیریفائی کہ میں کیا بلیو کرتا ہوں۔ پہلے تو میں بتا دوں میں کیا بلیو کرتا ہوں۔ جب میں نے ان بائسڈ ہو کے قرآن پڑھا، جس میں غامدی صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے سمجھایا بھی، مجھے قرآن سے جو پیغام ملا وہ یہ ملا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو بلیو دس، اور اگر میں غلط ہوں تو میں چاہوں گا کہ مجھے کوئی ٹھیک کرے، بیکاز میری تو فاؤنڈیشن ہی بلیو کی ہے کہ جب میں عقلی طور پہ، انٹلیکچولی، ایموشنلی، ریشنلی اس بات پہ میں نے اطمینان ہو گیا، مجھے تسلی بخش کہ ایک جو شخص آئے تھے محمد ابن عبداللہ، وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں آخری دفعہ ایمبیسڈر ہیں، پیغمبر ہیں، جو ہمیں بتائیں گے کہ وہ دین کیا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کتاب دی اور وہ آخری نبی ہیں، وہ آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی گنجائش نہیں، بالکل نہیں۔ اور میں اس بارے میں تو کہتا ہوں میں سننا ہی نہیں چاہتا آپ کے آرگومنٹس، کیونکہ جب قرآن آن یور فیس آپ کو اللہ تعالیٰ ایک چیز بتا دیتے ہیں، میرا رویہ یہ ہے کہ پھر میں اننیسیسری ڈسکشنز میں نہیں جاتا۔ جھوٹ بولنا غلط، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ مطلب مجھے کوئی تردد پیدا ہوگا تو میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ یار کئی معاملوں میں جھوٹ بولنا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ جب مجھے تردد نہیں ہے، جب میرا سوال ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیوں یہ بلیو کروں کہ جو چیز قرآن میں اگر 2+2 4 بتائی ہوئی ہے تو میں اس کی آپ کی بات کیوں سنوں جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں 2+2 is 2، ٹھیک ہے۔ دین آ گیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین مکمل ہو گیا ہے، ساری کسریں پوری کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں بھی بھائی سب کو سمجھ آ گئی بات، 1 لاکھ کے قریب صحابہ سامنے کھڑے ہوئے، دین مکمل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ صحیح قرآن پڑھیں آپ کو، مجھے کم از کم، میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، ایک چیز آن یور فیس مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ہدایت دینے کے لیے، براہ راست کانٹیکٹ کرتے ہیں، آواز آتی ہے آپ کو جبرائیل کے تھرو، یا اللہ تعالیٰ خود بات کرے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یعنی کہ خود کلام کیا اللہ نے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بہت بڑی کہ یہ فینومینن قرآن میں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نبی کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، اسی لیے ہوتا ہے، یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تو کسی کے ساتھ قرآن میں ہمیں نہیں کوئی سٹوری ملتی کہ کس سے بات کی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہدایت کے لیے۔ اگر میں مس آؤٹ کرتا تو مجھے بتا دیں۔
وہ ایک حضرت موسیٰ کو جس کے پاس بھیجا تھا، وہ جن کو حضرت خضر کہتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک وہ قدر کے معاملات ایک فرشتے کے تھرو اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت موسیٰ۔ مجھے قرآن سے میں کہیں نہیں نظر آیا کہ کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب میں یہ بلیو کرتا ہوں، اور یہ بات اہل تشیع میرے دوستوں کو بھی بری لگتی ہے، یہ بات صوفیوں کو بھی بری لگتی ہے، میرے دوست ہیں کچھ صوفی، یہ بات احمدی اور قادیانی حضرات کو بہت گراں گزرتی ہے۔ جب میرے کچھ دوست ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا بلیف تو یہ ہے کہ قرآن سے مجھے آن یور فیس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول۔ کیونکہ نبی ہوتا ہے نا، تو جب خاتم النبیین ہو گیا تو اس کا مطلب خاتم الرسولین بھی ہو گیا، بیکاز رسول کا نبی ہونا ضروری ہے۔ بالکل، ایگزیکٹلی۔ اب جب وہ آخری ہیں کا مطلب ہے کہ وہ دروازہ جدھر اللہ تعالیٰ سے بات ہو سکتی ہے، جدھر فرشتوں سے بات ہو سکتی ہے، وہاں سے کچھ ہدایت پانے کا اہتمام ہو سکتا ہے، وہ دروازہ بند ہو گیا نا۔ کہہ رہا نبی اور رسولوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا، نبی اور رسول آئیں گے کا مطلب وہ دروازہ بند ہو گیا۔ ایسے ہی میرے نزدیک جو قرآن پڑھا، بلکہ یہ گاندھی صاحب وغیرہ بھی اسی چیز کے علم بردار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رابطہ نہیں کر سکتا، کوئی عام، کوئی صوفی ماسٹر، کوئی نبی کا کلیم کرنے والا، کوئی رسول بن کے آنے والا، کوئی سنت، کوئی سادھو، کوئی اوشو، کوئی انسان اب اس ریلم کے اندر انٹری نہیں پا سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے تو اتنا ایکسٹریم بلیو ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو قادیانی، لائک ریئلی اتنے بروٹل ہو جاتے ہیں لوگ۔ یعنی اگر کوئی بات ان کی طبیعت ناگفتہ وہاں پہ ذرا گرا گزر جائے نا کہ یار یہ کیا کہہ دیا، تو 2 منٹ نہیں لگاتے۔ میرا تو آپ صرف بات کریں قادیانیوں کی، میں تو دیکھ انسانیت کے ناطے میرا قادیانی بھی بھائی ہے، ٹھیک ہے، میرا شیعہ بھی بھائی ہے، میرا عیسائی بھی بھائی ہے۔ انسانیت کے ناطے ہم سب ایک آدم اور ہوا کی اولاد ہیں، سب بھائی۔ ہاں مذہب دین کے اندر آپ میرے پہلے بھائی ہیں اور غیر مسلم بعد میں آتا ہے، بٹ انسانیت کے ناطے تو ہم ایک ہی ہیں نا، فیملی ہے۔ میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھ رہا ہوں حمزہ، تو بات یہ ہے کہ غیر مسلم کی حیثیت سے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے قادیانی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کوئی اور ہو، ٹھیک ہے، ان سب کے رائٹس ہیں۔ یعنی ان رائٹس کے آپ علمبردار بنیں گے کہ ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کیا جائے، انسانیت کا رویہ ہو۔ اور میں آپ کو ایک اپنے دل کا زخم بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں نے کافی پڑھا یہ قادیانیت اور احمدیت کے جو بلیفز ہیں، عظیم آپ یقین جانے، میں حلفیہ کہتا ہوں، مجھے اتنا کانفیڈنس ہے ہمارے قرآن کے اوپر اور ہماری سنت کے اوپر، ہماری حدیث مبارکہ کا جو اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس، کہ اگر ہم کانفرنٹیشنل اپروچ نہ اپناتے، اگر ہم بڑے پیار سے، بڑی محبت سے علمی بحثیں کرتے، علمی دنیا کے اندر ان کا مقابلہ کرتے، صرف علمی دنیا کے اندر، یعنی ان کے بڑے ہوتے، ہمارے بڑے ہوتے، انٹلیکچوئل آرگیومنٹس ہوتے، کرتے کرتے آپ دیکھتے 100، 150، 200 سال بعد یہ عقیدہ اپنی موت خود ہی مر جاتا۔ لیکن ہم نے ڈیمونائز کیا، ہم نے قوانین پاس کیے، ہم نے پرسیکیوٹ کیا، ہم نے کہا نہیں تم غیر مسلم ہو، اور اب تم بھی مانو غیر مسلم ہو ورنہ جیل میں جاؤ گے، تم نے قرآن کو ہاتھ لگایا تو 3 سال سزا ہوگی۔ ہم نے ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ ہمدردیاں رائٹلی سو دنیا کے ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں اس میں تھوڑا سا ڈیفر کر رہا ہوں حمزہ آپ سے، تھوڑا سا ڈیفر کر رہا ہوں اس چیز کے اندر، کہ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے حقوق کی تو بھرپور بات، یعنی اس میں اور آپ دونوں ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں وہ ہندو ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ قادیانی ہو، نہ آپ ان کو ذلیل کر سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے وہ ان کی جان و مال کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں، اقدام کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن یہ غیر مسلم، یعنی جیسے آپ نے بھی یہ بات کہی کہ اسلام سے باہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی آپ کے نزدیک بھی غلام احمد قادیانی کا نبوت کا دعویٰ یہ تو سچا نہیں ہے، یعنی غلط ہے۔ تو یعنی اس لحاظ سے میں بھی ان کو نہیں مانتا، آپ بھی نہیں مانتے، تو ہم انہیں مسلم نہیں تصور کر رہے اس حوالے سے۔ لیکن کیا اس کو بنیاد بنا کر آپ ان کی جان اور مال کے خلاف اقدام کر دیں گے؟ یا جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھائی قادیانی کا جو ہے وہ دکان میں داخلہ منع ہے، یا کوئی جانور کی تصویر لگائی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ چسپاں کر دیا، یہ تو مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ عظیم اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ ضرور کریں گے، بیکاز اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو چیلنج کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion۔ اور
परसिक्यूशन नंबर 1 गुनाह करार दिया जिसके खिलाफ जिहाद भी जायज है। तो जब आप मजहबी परसिक्यूशन करते हैं किसी के भी खिलाफ, तो वो तो अल्लाह ताला से को दावत देने वाली बात है। हमें किसने इख्तियार दिया कि हम लोगों की एंट्रियां बंद करें, उनके गिरबान पकड़ लें, उनको मारें, उनको जेलों में डालें, उनके अकीदे की बुनियाद पे, चाहे वो कितना ही बातिल अकीदा क्यों ना हो। हाँ, यानी यही मैं चीज कह रहा हूं कि इसमें डिफरेंस रखकर कि भाई ठीक है, ये मुसलमान जो बुनियादी कतई असूल मानते हैं, जो हमने हदीस जिब्रील की भी बात की, उसके खिलाफ जाता है इनका मामला, या कुरान मजीद के खिलाफ जा रहा होता है कतई में, जब हम कहते हैं कि वो खातिमुन नबीन है, जिसका आप ही ने अभी पूरा बयान किया है। तो इस हवाले से हम उनको ये नहीं कहते कि जी ये बिल्कुल दुरुस्त है, इस चीज के अंदर गलत है अपने उसमें, लेकिन इसकी बुनियाद पर मैं आपकी बात बयानी की तरफ भी, हमारे अहदी भाई भी, हमारे सूफी भाई भी, जितने मैंने तो अपना माइंडसेट बताया कि मेरे नजदीक तो ये सारे अकीदे बातिल हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई इंसान फरिश्तों से बात कर सकता है, कोई इंसान अल्लाह ताला से डायरेक्टली बात कर सकता है, कोई इंसान उस दुनिया में एक्सेस ले सकता है। तो ये तो हमारे नजदीक, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के नजदीक तो सूफी भी उसी गंगा में है जिसके अंदर कादियानी है या अहले तशय्युअ है। बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है अजीम, सोचना। अब अगर तसव्वुफ लोगों को ले लें, ठीक है, तसव्वुफ के लोग क्या बिलीव करते हैं कि उनके जो शेख होते हैं, मुर्शिद होते हैं, वो हिदायत डायरेक्टली कहां से पा रहे हैं? फरिश्तों से पा रहे हैं। तो हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम नबी? सिर्फ लफ्ज का डिफरेंस है कि वो कादियानी के इसमें मुझे ऐसा लगता है हमजा कि आई डिफर विद दैट वन, ठीक है, लाइक यू कैन डिफर, लाइक मेरे नजदीक सूफिया का मामला है। नाज़रीन, काफ़ी बातें आपको मैंने सुना दी, और अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी पे बातचीत करते हैं। जुड़े रहे 9 ब्रदर्स टीवी के साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबारक जवेद आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी आपको ऑडियो सुनाई, दोनों की पिक्चर भी आप देख रहे हैं, जो सवालात भी कर रहे थे, जो जवाब भी दे रहे थे। मैंने सोचा इस पर कुछ मैं भी कहूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हदायत एक लफ्ज़, वो उस वक़्त जो सहाबा थे उनको अल्लाह ताला ने हदायत दे दी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा, आज के हालात में आप चले जाएं तो जो इस्लाम की हालत है आप देखते हैं, जो मुसलमानों की हालत है उस पर भी आप खुद नज़र डालें। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ आपके ख्याल में अगर आज के दौर में कोई मसीह नहीं आया अभी तक, उन्होंने माना नहीं, जो कि आ चुका है हमारे ख्याल में, तो उनकी हालत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको दूर की नज़र से देखें तो आज जो भी काम हो रहे, क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाए थे उसके मुताबिक हो रहे? आपने इस पे गौर करना। कोई ऐसा काम जो जिस तरह कुरान मजीद में फरमाया गया उसके मुताबिक हो रहा आपको नहीं मिलेगा। आप गौर करें तो इस वक्त आपके लिए एक ऐसा इमाम आना ज़रूरी था जो आपको दोबारा याद दहानी करवाता, और वो आ चुका। उसके बाद ये हमजा साहब ने माशाल्लाह काफ़ी इस पर तहकीक की, मगर काश वो थोड़ी सी ज़्यादा इस पर तहकीक करते और ख़त्म नबूवत का मतलब भी समझ लेते। जिन साहब से वो ये तालीम हासिल कर रहे हैं उनसे पूछते भी इसका मतलब क्या है, इतना बड़ा ये प्रॉब्लम बना हुआ है। उनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल करते, उनसे ये भी पूछते कि आप लोग कहते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो फिर ज़ाहिर है वो भी नबी होंगे, फिर ख़त्म नबूवत एक तरफ आप कह रहे हैं। ये सवालात इनको करने चाहिए जिनसे भी ये इल्म हासिल कर लें। उसके बाद एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि जहाँ तक इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बनाए गए, ये सबको पता है, और आज भी उन कवानीन की वजह से अहमदियों को परेशान किया जाता है। अब बात इन्होंने एक और बड़ी अच्छी की कि प्यार मोहब्बत से हम इनको
सबक देते, दरस देते अहमदियों को, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बातचीत होनी भी प्यार मोहब्बत से चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। मगर अगर किसी को प्यार मोहब्बत पाकिस्तान में अहमदियों के लिए नज़र आता हो तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। फिर इन्होंने कहा हमारे बड़े इनसे तलीमी तौर पे या इल्मी तौर पर बहस करते, तो जनाब वो करते थे बहस, और जब उनके पास जवाबात नहीं होते तो वो फिर यही काम करते थे कि फतवे देते थे कि ये काफिर हैं, ये है वो है, इनकी दुकानें लूट लो, इनको मार दो, इनको शहीद कर दो, इनके घरों को आग लगा दो, जिंदा लोगों को आग लगा दो, फिर ये फतवे देते थे। आप को एक चीज़ मैं बताऊं, मैंने किसी आदमी से आप बहस करें, अगर उसके पास कोई ऐसी मजबूत बात करने के दलाइल नहीं होंगे तो वो लड़ाई पे उतर आएगा। जो बंदा जिसके पास बात करने के लिए जो सबूत होगा, जिसके पास पक्की बात होगी कि मेरे जो बात कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, वो लड़ाई पे नहीं उतरेगा, हमेशा दूसरा उतरेगा। अक्सर आपने देखा पाकिस्तान में, हम भी छोटे जब थे तो मैच वगैरह खेलने, फुटबॉल या कबड्डी या कुछ भी खेलना, उसमें होता ये था कि कई दफ़ा कई जगह पे हमें ये भी नज़र आना कि जो टीम हार रही होती थी वो लड़ाई शुरू कर देती, और हल नहीं था उनके पास, या बेइज्जती होगी, हम हार रहे हैं। और ये चीज़ें इंसानी फितरत है। किसी से आपने पैसे लेने हो, उसको जब आप कहते रहे मुझे पैसे यार मेरे दे दो दे दो, उसको जब खुदा का खौफ दिलाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा भी नहीं पढ़ते थे, फिर वो दूसरे बहाने शुरू कर देगा जिसने नहीं देने। बेशुमार लोग हैं ऐसे आपको दुनिया में मिलेंगे जिनका काम ही ये है कि वो जब चीज़ लेते हैं प्यार मोहब्बत से ले लेते हैं, जब देने होते हैं फिर उनको फिक्र ही नहीं होती। कई मर्द कहते हैं, मैं बात ये बताने का आपको मकसद है कि जिस बंदे ने लेने होते हैं उसको तो पता है मैंने लेने हैं, जिसने नहीं देने, जिसने लेके नहीं देने, उसके पास 100 बहाने हैं। आज आप देखें यूरोप में भी ऐसे वाकयात पेश आते हैं, पाकिस्तान में भी आते हैं, बैंकों से कर्जे ले लिए जाते हैं, फिर वो वापस नहीं किए जाते। आम बंदे से कर्जे ले लिए जाते हैं, वापस नहीं किए जाते। और जिन लोगों से कर्जे लिए जाते हैं उनकी ज़िंदगी फिर अच्छी गुजर रही होती है, जो कर्जा लेकर ज़िंदगी गुजार रहे होते वो फिर खजल खराब जलीलो ख्वार हो रहे होते। मेरे सामने बेशुमार मिसालें इसकी। झूठ है, कितनी देर इंसान बोलता है, और ये भी कर्जा है, झूठ है, फ्रॉड है, फरेब है, रिश्वत है, ये चीज़ें इस्लाम में मना की गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की। आज कहाँ है वो इस्लाम, मुझे बताएं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। आपको नज़र नहीं आएगा। आप अपने बड़े देख लें, छोटे देख लें, कोई बंदा भी देख लें, उनकी हालत पे आपको सिर्फ अफसोस होगा अगर आप में थोड़ी सोच बूझ जाए तो। बताने का मकसद ये है नाज़रीन कि खुदा खौफी ख़त्म हो चुकी है। जो बंदा भी सही रास्ते पे दावत देता है उसके दुश्मन हो जाते हैं, उसको ऐसा मौका ही नहीं देते कि वो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उनको काम से निकाल दिया गया, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि तशद्दुद किया गया। वो अहमदी नहीं भी होते मगर सच बात जब करते, और जो सच बात करता है उस पर फतवा शुरू हो जाता है कि ये अहमदी लगता है। वो कोई काम अच्छा करने लगता है तो उसको कहते हैं ये अहमदी लगता है। कोई 2 नंबर काम करे उसको नहीं कहेंगे कि ये अहमदी है ना। आप चेक कर लें, हमारी फौज में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने थोड़ा सा ऐसे काम शुरू किए कि दयानतदारी से, तो उनको कहा गया कि ये अहमदी है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही बड़ा, कल मिलेंगे नए तबसरे के साथ। अपना ख्याल रखें, जुड़ जाए नए के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह।